اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے متعلق دو مسائل پر آگاہ کریں گے۔ پہلا مسئلہ، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر پڑھا ہے کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی آیا اس کے اہل و عیال کی طرف سے کافی ہے؟ آج کل یہ بات عوام کے اندر بہت ہی پھیل چکی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے، والد ہے یا والدہ ہے یا بڑا بھائی ہے، اس کی ذاتی قربانی ایک ہی اگر وہ قربانی کر لے تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے وہ قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ گھر کے تمام افراد میں چاہے کوئی صاحب نصاب ہے، چاہے کوئی غیر صاحب نصاب ہے، تو ان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ علیحدہ قربانی کرنے کی ان کو ضرورت نہیں، اگرچہ صاحب نصاب بھی کیوں نہ۔ اور اپنا دلیل کے طور پر حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے 2 میڈھے خریدا کرتے تھے، 2 سینگوں والے، سفید اور سیاہ، اور ایک ذبح کرتے وقت فرماتے کہ یہ میری امت کے ان غریب یعنی کہ لوگوں کے طرف سے میں کر رہا ہوں کہ جو قربانی کی توفیق نہیں رکھتے اور ہیں وہ اہل توحید، میرے ماننے والے ہیں۔ اور دوسری قربانی آپ فرماتے کہ یہ میرے اہل و عیال کی طرف سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کیا کرتے اہل و عیال کی طرف سے، تو معلوم ہوا کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی اس کے اہل و عیال کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، ان کو کرنے کی دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو عوام نے سمجھا ہوا ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس حدیث کے اندر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڈھے ذبح کرتے، ایک میڈھے کے متعلق فرماتے کہ یہ میری امت کے اہل توحید غریب لوگوں کی طرف سے ہے، اور دوسری فرماتے کہ یہ میرے اہل و عیال کی طرف سے ہے، اللہ قبول فرما۔ اب اس کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک امت غریب کی طرف سے اور ایک اہل و عیال کی طرف سے۔ اب امت غریب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اگر وہی لیا جائے جو عوام لے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر لی، اب اس امت پر قربانی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر لی ہے۔ اس کا یہ مطلب کوئی بھی نہیں لے گا، بلکہ اس کا مطلب ہر بندہ یہ لے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل توحید اپنی امت کے غرباء کی طرف سے قربانی کی۔ مراد یہ ہے کہ اس قربانی کے اندر یا اللہ اس قربانی کا ثواب میری امت غریب لوگوں کو عطا کر دے، اہل توحید کو، امتیوں کو ثواب عطا کر دے، اس کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب نہیں۔ تو جس طرح اس کا ثواب مطلب ہے کہ اس قربانی کا ثواب میری امت کو دے دے، تو اسی طرح حدیث کے دوسرے ٹکڑے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرماتے کہ اہل و عیال کی طرف سے ہے، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارادہ فرماتے کہ یا اللہ اس قربانی کا ثواب میرے اہل و عیال کو پہنچا دے، میرے اہل و عیال کو بھی دے دے اس کا ثواب۔ تو ثواب کے اندر گھر کا سربراہ اپنی ذاتی قربانی کے اندر اپنے اہل و عیال کو قربانی کے ثواب میں شریک کر سکتا ہے کہ یا اللہ جو ثواب مجھے دے رہا ہے ان کو بھی دے دے، وگرنہ اس کی قربانی باقی اہل و عیال اگر صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ان کے اوپر علیحدہ، اگر وہ نصاب کے علیحدہ مالک ہیں تو ہر بندہ اپنی ذاتی قربانی اس پر فرض ہے وہ کرے، وگرنہ اس کی تو وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو کتنی سخت تنبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی اس کے اہل و عیال کی طرف سے ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس طرح ہر بندے پر علیحدہ فرض ہے، وہ بھی اگر گھر کا سربراہ اگر نماز پڑھ لے تو باقیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔
گھر کا سربراہ اگر روزہ رکھ لے تو باقیوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں، ان کی طرف بھی کافی ہو جائے گا نا۔ جس طرح نماز روزہ ہر آدمی پر ذاتی طور پہ فرض اور واجب ہے، وہ اپنا آپ ہی نبیڑے گا، اپنا آپ ہی ادا کرے گا تو اس کی یعنی کہ وجود سے ساقط ہوگا، وگرنہ دوسرے یا گھر کے سربراہ کے ادا کرنے سے جس طرح کافی نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہ قربانی بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی تب ساقط ہوگی جب تک کہ صاحب نصاب خود ادا نہ کرے، اپنی ذاتی قربانی نہ دے، وگرنہ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی اہل و عیال کی طرف سے اگر ثواب کی نیت کرتا ہے تو ثواب میں شامل کر سکتا ہے، ثواب کی طرف سے کافی ہوگا، وگرنہ قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اگر صاحب نصاب ہیں، باقی بیٹا ہے، بیوی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ ذاتی طور پر قربانی فرض ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایام ذی الحجہ کے یعنی کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں آیا ناخن کاٹنا، سر کے بال کٹوانا، زیر ناف بال کٹوانا، بغلوں کے بال کٹوانا، کیا یہ گناہ سخت کبیرہ ہے اگر کوئی کاٹ لے؟ تو بھائیو، یہ ایک نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے۔ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان ایام کے اندر بالوں کو نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، سر کے بال نہ کاٹے، مستحب ہے، ثواب ملے گا، وگرنہ اگر وہ کاٹ لے تو اس پر گناہ نہیں، کیونکہ مستحب ہے، مستحب پر گناہ کا فتویٰ نہیں لگتا، اگر کاٹ لے تو ثواب ہے، نہ کاٹے تو گناہ نہیں ہے۔